السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک حجام رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ کوئی کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گاہکوں کے سر کے بالوں کی بجائے کان کاٹ دیتا اور داڑھی بناتے وقت گلائی کاٹ دیتا تھا۔ اسی لیے آہستہ سے لوگوں نے اس کی دکان پر آنا چھوڑ دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا سوائے استرے اور اس کی بیوی کے، اور وہ دونوں ہی تیز تھے۔ اس کی چالاک اور تیز مزاج بیوی اسے اس کی بیوقوفی پر تانے دیا کرتی۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی تو ہمیشہ کی طرح چیخنے چلانا شروع کر دیا۔ لیکن حجام نے یہ سب کچھ خوشی سے برداشت کیا اور کہا، شورغل مچانے سے کیا فائدہ؟ یہ سب کچھ تو تم مجھ سے پہلے بھی کہتی رہی ہو۔ میں تم سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے نہ کبھی کام کیا، نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ بیوی نے جواب دیا، پھر تمہیں بھیک مانگنی چاہیے۔ میں فاقے سے نہیں رہوں گی۔ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کوئی چیز مانگ لو۔ محل میں جشن منایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہوگا۔ حجام نے فرما برداری سے کہا، ٹھیک۔ وہ چونکہ اپنی تیز مزاج بیوی سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے سیدھا بادشاہ کے محل پہنچا اور بادشاہ سے کچھ چیز دینے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پوچھا، کوئی چیز؟ کیا چیز؟ اب تو حجام بہت چٹپٹایا، کیونکہ اس کی بیوی نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی تھی، کچھ نام نہیں بتایا تھا، اور حجام اتنا پرمخ تھا کہ خود سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے گھبرا کر کہا، کوئی بھی چیز دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، زمین کا ٹکڑا لوگے؟ بیوقوف حجام نے جو اپنی مشکل آسان دیکھی تو سوچا شاید زمین ہی اچھی چیز ہے، لہٰذا فوراً زمین لینے کی حامی بھر لی۔ بادشاہ نے شہر سے باہر پڑی بیکار زمین اس کو دینے کا حکم دے دیا، اور حجام مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وہ بڑی بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً بولی، تم کیا چیز لائے ہو؟ مجھے جلدی سے دو تاکہ میں کھانے کے لیے کچھ خرید لوں۔ اب اس کی بیوی نے کتنا شور مچایا ہوگا جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ حجام کو یہ بیکار زمین کا ٹکڑا ملا ہے۔ لیکن زمین زمین ہوتی ہے، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتی۔ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو رہے گا، حجام نے کہا۔ بیوی نے جواب دیا، تم جیسا احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب ہم اس زمین پر کاشتی نہیں کر سکتے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہم ہل اور بیل کہاں سے لائیں گے؟ لیکن حجام کی بیوی بڑی چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر جلد ہی اس نے بیکار زمین کو کارآمد بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور بنجر زمین پر پہنچ گئی۔ اس نے حجام سے کہا، بس میری نقل کرتے جانا۔ پھر اس نے زمین پر گھومنا شروع کر دیا۔ وہ زمین کو جگہ جگہ بڑی بے چین انداز میں دیکھتی رہی، اور جب کوئی شخص وہاں سے گزرتا تو بہانہ کر کے وہاں بیٹھ جاتی اور یہ ظاہر کرتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اتفاق سے 7 چور وہاں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے حجام اس کی بیوی کی ساری حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لہٰذا سورج غروب ہونے سے پہلے ان میں سے ایک چور صورت حال معلوم کرنے کے لیے آیا۔ چور جب ان کے پاس پہنچا تو حجام کی بیوی نے پہلے سے ادھر ادھر دیکھا کہ بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے اس زمین میں ہونے سے بھری 5 دیگیں چھپا دی تھی۔ میں وہ جگہ تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ دیگیں کھود کر نکال لوں، مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، وعدہ کرو۔ تو انہوں نے بڑے خلوص سے وعدہ کیا، مگر جیسے ہی حجام اور اس کی بیوی وہاں سے اپنے گھر چلے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خزانے کے متعلق بتایا۔ وہ سب خزانہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ وہ تمام رات زمین کھودتے رہے اور اسے ہموار کرتے رہے، اور پھر زمین ایسی ہو گئی جیسے کھیت ہو اور اس پر جیسے ہل چلا دیا گیا ہو۔ مگر اتنی محنت کے باوجود وہاں سونا چاندی تو کیا پھوٹی کوڑی تک نہ ملی، تو وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن جب حجام کی بیوی نے کھیت کو کھدا ہوا پایا تو وہ اپنے منصوبے کی کامیابی میں بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ ایک غلہ فروش کے پاس گئی اور اس سے چاول ادھار مانگے، جو اس نے خوشی خوشی دے دیے، کیونکہ اسے 3 گنا چاول ملنے کی امید تھی۔ حجام کی بیوی نے چاول کی فصل اگائی جو امید سے زیادہ اچھی رہی۔ اس نے فصل بیچ کر قرض اتارا اور بچی ہوئی رقم سے سونے کی اشرفیاں خریدی۔ چوروں نے یہ ماجرا دیکھا، انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ حجام کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے کہا، اس فصل میں سے تمہیں ہمارا بھی حصہ دینا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ زمین کھود کر اسے کاشت کے قابل تو ہم نہیں بنایا۔ حجام کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ زمین میں سونا موجود ہے، مگر تم اسے حاصل نہ کر سکے۔ میں نے اسے حاصل کر لیا، وہ سونا میرے پاس موجود ہے۔ تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں اور تمہیں اب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تم لوگ ذرا سنبھل کر رہنا، ہم اپنا حصہ خود حاصل کر لیں گے۔
اس رات کو ایک چور گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ جب سب گھر والے سو جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے، لیکن حجام کی چالاک بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اسے مزہ چکانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ حجام نے جو چوروں کی دھمکی سے خوفزدہ تھا اپنی بیوی سے اشرفیوں کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے جواب دیا، میں نے دروازے کے قریب جو طاق ہے اس میں مٹھائی کے نیچے ایک برتن میں اشرفی رکھ دی ہیں۔ چور نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ جب گھر والے سو گئے تو اس نے وہ برتن اٹھائے اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور باقی ساتھیوں کو اپنا کارنامہ بڑے فخر سے سنایا۔ ساتوں چور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حجام کی بیوی نے کہا تھا اوپر والے برتن میں مٹھائی ہے، میں پہلے وہ تقسیم کروں گا کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، چلو پہلے مٹھائی کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اندھیرے میں وہ چیز بانٹی جس کو وہ مٹھائی سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں حجام کی بیوی نے اوپر والے برتن میں بکری کی مینگنیاں بھر دی تھیں، اور جب چوروں نے ندیتوں کی طرح وہ اپنے منہ میں بھر لی تو خود آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چوروں کا حجام کی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ ہے اور انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور جب چور دوسرے دن حجام کی بیوی کے پاس گئے اور اسے پھر دھمکیاں دی اور پھر اپنا حصہ مانگا تو اس نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ چوروں نے کہا تم ہوشیار ہے نا، تم نے ہمیں دوسری مرتبہ بیوقوف بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے ساری زمین کھودی اور دوسری مرتبہ تم نے دھوکہ دے کر مینگنیاں کھلا دی۔ آج رات پھر دوسرا چور گھر میں گھس گیا، لیکن حجام کی بیوی نے اسے بھی دیکھ لی۔ پھر حجام نے رات کو پوچھا تم نے اشرفی کو کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ تم نے بستر کے نیچے رکھی ہوں گی۔ چالاک بیوی نے جواب دیا، میں نے وہ نیم کے درخت کی شاخ میں لٹکا دی، کیونکہ اس کے مطابق تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں اشرفیاں ہیں۔ جب دونوں بیوی سو گئے تو دبے پاؤں گھر سے نکلا اور اپنے سردار کو بتایا۔ سردار نے کہا یقیناً یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ نیم کے درخت کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ایک چور کو حکم دیا وہ اشرفیوں کو نیچے لائے۔ انہوں نے جو دیکھا تو وہ بڑوں کا چھتا تھا، چھتے میں بڑی والی مکھیاں موجود تھیں۔ ایک چور جب درخت پر چڑھا تو ایک مکھی نے اس کے کولے پر کاٹ لیا۔ چور نے فوراً اپنا ہاتھ اس جگہ مارا، نیچے والے چلائے اور کہا ارے تم وہ اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر وہ بیچارہ جب مکھی کی کاٹی جگہ پر ہاتھ مار رہا تھا تو نیچے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ اشرفی اپنی جیب میں بھر رہا ہے۔ چور نے جواب دیا یقین کرو میں ایسا نہیں کر رہا، مجھے تو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ اسی وقت ایک مکھی نے اس کے سینے پر کاٹ لیا، اس نے سینے پر ہاتھ مارا تو باقی چوروں نے کہا شرم کرو، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، رک جاؤ، ہم تم کو اس کی سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے دوسرا آدمی اوپر بھیجا پر مکھی نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اس نے بھی ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ نیچے والے چلائے اور کہا شرم کرو۔ پھر ہر ایک نے ایک ایک کر کے مالی غنیمت لوٹنے کے لیے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آخر میں سردار بھی اوپر چڑھ گیا اور اس نے پورا چھتا ہی اپنے ہاتھ میں لے دیا۔ مگر جب مکھی نے ان کو کاٹنا شروع کیا تو بغلا کر اپنے ہاتھ ہلانے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جس شاخ پر وہ بیٹھے تھے وہ ان کے وزن سے ٹوٹ گئی اور سب چھتا سمیت پیڑ پر سے نیچے زمین پر آ گئی۔ اب آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ چوٹ اور رگڑ کے علاوہ ان کا اور کیا حال ہوا ہو۔ اس کے بعد حجام اور اس کی بیوی نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ سب چور اسپتال چلے گئے تھے۔ حقیقت میں وہ اتنے دن اسپتال میں رہے کہ حجام اور اس کی بیوی نے سوچ لیا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے۔ ایک رات گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اچانک باتیں کرنے کی آواز سن کر حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوروں کی آواز پہچان لی اور گھبرائی تو وہ بہت، مگر اس نے ارادہ کر لیا بغیر کوشش کے ہار نہیں مانگنی چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر کا تیز استرا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کھڑکی کے قریب اندھیرے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی ایک چور نے کھڑکی سے جھانکا اس نے بڑی صفائی سے چور کی ناک کاٹ دی۔ پھر ستیاناش، چور بلبلایا۔ وہ فوراً واپس ہوا اور ساتھیوں سے کہا میری ناک کسی نے کاٹ لی ہے۔ اس نے چپکے سے کہا تم سب کو جگا دو گے، باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا میری ناک سے خون آ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا تم نے شاید شٹر سے اپنی ناک کٹوا لی ہے، تم پیچھے ہٹو، میں اندر جاتا ہوں۔ مگر اس بیچارے کی بھی ناک کٹ گئی۔ اس نے کہا دوستو یقیناً اندر کوئی تیز دھار چیز موجود ہے۔ تیسرے نے کہا شاید بانس کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اب میں جاتا ہوں۔ پھر اس کی ناک بھی کٹ گئی۔ اس طرح چوتھے، پانچویں، چھٹے
کا بھی یہ انجام ہوا۔ آخر میں سردار کی باری آئی۔ سردار بہت ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور ناک کی قیمت جانتا تھا۔ اس نے کہا ایک آدمی کو صحیح سلامت رہنا چاہیے تاکہ وہ تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کر سکے۔ آؤ اب چلیں، کل آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد حجام کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام ناکوں کو ایک جگہ جمع کر کے صندوق میں رکھ دیا۔ اب اس سے پہلے کہ چوروں کے زخم بھرتے، گرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شام اور اس کی بیوی کو گھر میں بڑی گرمی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں گھر کے صحن میں بچھا لیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ چوروں کو کافی سزا مل چکی ہے اور اب وہ کبھی ان کے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن جب چوروں نے باہر سوتے دیکھا تو حجام کی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چلتے بنے۔ ہلنے جلنے سے حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا وہ چارپائی سمیت چوروں کے کندھوں پر سوار ہے اور 3 چور پیچھے چل رہے ہیں، مگر اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے۔ وہ سوچتی رہی مگر اسے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ کچھ دور جا کر وہ لوگ برگد کے ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، ہم سب بہت تھک گئے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے چارپائی زمین پر رکھ دی۔ برگد کا درخت دیکھ کر حجام کی بیوی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے چارپائی پر کمبل کو اس طرح پھیلا دیا جیسے وہ سو رہی ہے اور خود برگد کی شاخ پکڑ کر لٹک گئی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ چوروں نے سردار سے کہا تم جاگو، ہم سوتے ہیں کیونکہ ہماری ناکیں ابھی زخمی ہیں۔ وہ سب سو گئے اور سردار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک حجام کی بیوی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے اپنی سفید چادر کا نقاب بنایا اور اسے منہ پر ڈال لی اور بہت دھیمی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سردار نے اوپر نظر اٹھائی اور دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار بہت خوبصورت تھا، وہ سمجھا کہ یہ کوئی پری ہے اور میری خوبصورتی کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ چاندنی راتوں میں پریاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے پری سے کہا پری نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ گانا گاتی رہی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ درخت پر چڑھا، حجام کی بیوی کے قریب جا کر کہا کیا بات ہے خوبصورت پری، تم مجھے پسند کرتی ہو؟ حجام کی بیوی نے سانس لے کر کہا جن مردوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتے ہیں، تو تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ سردار نے قسم کھا کر کہا میں تو بے وفا نہیں ہوں، مگر حجام کی بیوی نہ مانی اور کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی زبان باہر نکالو، میں تمہاری زبان دیکھ کے بتاؤں گی کہ تم جھوٹے ہو یا سچے۔ سردار نے اپنی زبان باہر نکالی۔ حجام کی بیوی نے جلدی سے اس کی زبان کی نوک کاٹ ڈالی۔ اس اچانک حملے سے سردار بہت تکلیف ہوئی اور وہ دہشت زدہ ہو کر شاخ سے زمین پر گر پڑا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے ساتھی جاگ گئے اور چلائے کیا بات ہے؟ سردار نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی کیونکہ اس کی زبان کی نوک بھی کاٹ دی گئی تھی، اس لیے وہ صاف طرح بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ سردار کے کان میں چیخ کر بولے کیا بات ہے سردار؟ سردار نے پھر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بلا ہے۔ کسی نے کہا شاید یہ چڑیل ہے۔ حجام کی بیوی نے کپڑوں کو پھڑ پڑانا اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جب چوروں نے اوپر دیکھا تو خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اتنا گھبرائے کہ اوپر نگاہ ڈال کر بھی نہ دیکھا اور سردار کو اٹھا کر بھاگ گئے۔ حجام کی بیوی درخت سے اتر کر اپنے گھر آ گئی۔ چور جب اپنے ٹھکانے میں پہنچے تو سوچا طاقت کے ذریعے سے حجام کی بیوی سے کچھ حاصل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے قانون کا سہارا لیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کے بلانے پر حجام کی بیوی نے تمام کہانی خوب مرچ مسالہ لگا کر بادشاہ کو سنائی، ثبوت کے طور پر کٹی ہوئی ناکیں اور زبان کی نوک پیش کر دی۔ بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت ہنسا اور خوش ہو کر اس نے حجام کو اپنا وزیر بنا لیا اور کہا جب تک اس کی بھی زندہ ہے یہ کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتا۔